بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور عالم ابن سیرین ایک بار کچھ شہد خرید کر لائے اور گھر پر لا کر انہوں نے اس شہد کو ایک بہت ہی بڑے مٹی کے گھڑے میں رکھ دیا۔ وہ گھڑے اتنا بڑا تھا کہ اس میں کم سے کم 200 سے 250 کلو کا شہد انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ پر ہوا کچھ یوں کہ رات کو انہوں نے اس شہد کے گھڑے کو ڈھکنا بھول گئے اور ایک چوہا آیا اور اس گھڑے کے اندر گھس گیا۔ اتنے سارے شہد کے اندر شہد پی کر وہ چوہا اسی میں مر گیا۔ صبح جب ابن سیرین اٹھے تو انہوں نے شہد کا گھڑا کھلا ہوا دیکھا اور اس کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک چوہا مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ شہد کا گھڑا اٹھایا اور ندی کی اور چلے گئے اس کو لے کر کے، اور اس میں انہوں نے وہ سارا شہد بہا دیا۔ جب شہر کے سبھی لوگوں نے انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ ابن سیرین، تمہیں سارا شہد پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں بس چوہا نکال کر پھینک دینا چاہیے تھا اور باقی کا شہد بیچ دینا تھا۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شہد کے کن بوندوں کے ساتھ وہ چوہا اس میں سمپرک میں آیا تھا اور کن بوندوں کو اس چوہے نے نہیں چھوا تھا، اس لیے میں اس گندگی کو نہیں بیچ سکتا تھا۔ اور اس طرح سے سارا شہد انہوں نے پھینک دیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کچھ دنوں بعد جو شہد کا مالک تھا وہ ابن سیرین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن سیرین، میرے پیسے دے دو شہد کے۔ تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کچھ پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ وقت دے دیجئے، میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا۔ پر کچھ دنوں بعد بھی وہ جو شہد کا مالک تھا ان کو پیسے واپس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، کیونکہ شہد تو سارا انہوں نے پھینک دیا تھا۔ تو مجبور ہو کر جو شہد کا مالک تھا اس نے جج کو عدالت میں ان کی شکایت درج کرا دی۔ عدالت میں ابن سیرین کو بلایا گیا اور ابن سیرین تو بہت مشہور عالم تھے ہی، وہ عدالت میں پہنچے، وہاں پہ سب نے ان کا بہت سمان کیا اور جج نے ابن سیرین سے پوچھا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ کیوں نہیں پیسے لوٹا پا رہے ہیں؟ تو ابن سیرین نے سارا جو حال تھا وہ بیان کر دیا۔ جج نے کہا اس حالت میں تو پھر آپ کو مجھے قید میں لینا پڑے گا۔ ابن سیرین نے کہا کہ جج صاحب آپ ایسا ہی کیجئے، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جو جیل کا گارڈ تھا وہ جانتا تھا کہ ابن سیرین کون ہے اور بہت ہی عزت کرتا تھا ان کی، تو اس نے ایک پیشکش کی ابن سیرین صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ رات کو اپنے گھر پر چلے جایا کریں، گھر پر سو جایا کریں اور صبح واپس جیل میں آ جایا کریں۔ تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ کا بھاگیدار نہیں بنا سکتا اپنی وجہ سے، میں جیل میں ہی رہوں گا جب تک میرا جو قرض ہے وہ چکا نہیں دیا جاتا۔ وہ جیل میں ہی رہتے، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے دن رات۔ سب لوگوں نے پھر بغداد کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک کر کے جیل آنا شروع کیا اور انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ابن سیرین کا جو قرضہ تھا وہ پورا ادا کر دیا۔ اس طرح سے ابن سیرین کی ضمانت ہو گئی جیل سے۔ تو یہ تھی ابن سیرین کی نیک نیتی اور اللہ عز و جل پر بھروسے کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔